میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے الصیام والقرآن یشفعان، قیامت کے دن روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ قرآن بھی بخشش کا ذریعہ بنے گا، روزہ بھی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرمایا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یشفع یوم القیامت ثلاثۃ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، قیامت کے دن تین گروہ ایسے ہیں جو دوسروں کی شفاعت کریں گے۔ تینوں گروہ کا میرے کریم آقا نے ذکر فرمایا۔ الانبیاء، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، ثم العلماء، علماء بھی شفاعت کریں گے، ثم الشہداء، شہداء بھی شفاعت کریں گے۔ یہ جتنے لوگ اکابرین، نیک لوگ، صالح، جتنے بھی شفاعت کرنے والے ہیں، یہ سارے کے سارے شفاعت خدا کی اجازت سے کریں گے۔ جیسے جیسے اللہ کی طرف سے اذن یعنی اجازت ملتی جائے گی، اپنے اپنے رتبے اور شان کے مطابق وہ شفاعت کرتے جائیں گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے۔ اس حدیث کے اندر دو باتوں کا ذکر ہو رہا ہے، من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کس روزہ دار کی بخشش ہوگی؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا، فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، یہ دونوں باتوں کا روزہ دار میں ہونا ضروری ہے۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اسی روزہ دار کے سارے گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے کہ جو شخص روزہ ایمان کے ساتھ بھی رکھے، احتساب کے ساتھ بھی رکھے۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ کریم اس کے سابقہ سارے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری حدیثیں پڑھ رہا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے قیام کیا، اس مقام پر قیام سے مراد نماز تراویح ہے۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام یعنی نماز تراویح بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ ادا کیا، میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ کریم اس کے سابقہ سارے گناہوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، پہلی دو حدیثیں پورے مہینے کے بارے میں تھی، اب یہ حدیث صرف ایک رات کے بارے میں میرے کریم آقا نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کو یعنی قدر والی رات ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، ما تقدم من ذنبه، اللہ کریم اس کے سابقہ سارے گناہوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ کیسے کیسے انعامات ہیں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے، کتنی کتنی سہولتیں ہیں، کتنی کتنی وسعتیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ یہ سارے انعامات، یہ ساری برکتیں، یہ ساری رحمتیں
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم گناہ کاروں پر عطا ہو رہی ہے۔ سامعین محترم، اس مہینے کے اندر بہت ساری نسبتیں ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال اسی مہینے کے اندر ہوا، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال اسی مہینے میں ہوا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پردہ اسی مہینے میں فرمایا، اور اسی مہینے کی 15 تاریخ کو، کل 15واں روزہ تھا، آج 16واں ہے، 15 روزے کو 15 رمضان کو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے، اور اسی مہینے کے اندر مکہ فتح ہوا، اور اسی مہینے کے اندر اسلام کی عظیم جنگ بدر کے مقام پر لڑی گئی، اور اسی مہینے کے اندر زبور، تورات، انجیل کا نزول ہوا، اور اسی مہینے کے اندر اللہ کا پاک کلام عظیم کتاب قرآن پاک کا نزول ہوا، اور اسی مہینے کی 21 تاریخ کو مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ بہت ساری اس مہینے کے اندر نسبتیں، بہت ساری نسبتیں ہیں۔ 5 شعبان کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، جو سابقہ مہینہ شعبان کا گزر چکا ہے۔ 5 تاریخ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور اس مہینے کی رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اللہ اکبر، یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، ان الحسن والحسینہ سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ صرف یہ نہیں فرمایا، اپنے کلام میں، فرمان میں، ابتدا میں میرے کریم آقا نے انا فرمایا ان الحسن، انا یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے۔ صرفی ناوی قانون کے مطابق انا یہ لفظ وہاں پر استعمال ہوتا ہے جس بات کے اندر کوئی شک، کوئی وہم کا کوئی گمان باقی نہ رہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ سے انا یہ لفظ پہلے فرمایا، حروف مشبہ بل، یہ حرف میرے کریم آقا نے پہلے فرمایا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ بے شک، ان کا معنی ہے بے شک، اور بے شک کا معنی کیا ہے کہ جس بات کے اندر کوئی شک نہ ہو، شک کا گمان بھی نہ ہو، وہاں پر استعمال ہوتا ہے انا۔ حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، بے شک حسن بھی اور حسین بھی سارے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ شان تو دیکھیے، مقام تو دیکھیے، ان کی ماں، ان کی والدہ سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ایک خاتون، ساری جنتی عورتوں کی سردار ایک خاتون حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا، لیکن جنتی نوجوانوں کے سردار ایک نہیں 2 ہیں، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین یہ دونوں نام دنیا کے نہیں ہیں، یہ دونوں نام جنتی ہیں۔ حسن اور حسین دونوں نام جنتی ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا نام رکھا۔ جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن نام رکھا، خود گھٹی لگائی، عقیقہ کیا، اور میرے کریم آقا نے یہ نام رکھا حسن۔ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، تب بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن ان کا نام رکھا، عقیقہ کیا، گھٹی لگائی، اور اس کا نام حسین رکھا۔ حسن اور حسین دونوں جنتی نام ہیں، اور ان کی نام فاطمہ، وقت نہیں کہ وضاحت کروں فاطمہ کسے کہتے ہیں، فاطمہ کا معنی کیا ہے۔
फातिमा को, हज़रत सैयदा फातिमा को बतूल क्यों कहते हैं? बतूल का माना क्या है? बहरहाल दो बातें हज़रत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान के हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ कि हज़रत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, हदीस में है, मशहूर व मारूफ हदीस है कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत फ़ातिमा अपनी बेटी के घर जाते तो हज़रत सैयदा फ़ातिमा अपने बाबा के एहतराम में खड़ी हो जाती, हाथों को प्यार देती, फिर अपने घर बिठाती। जब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होते और हज़रत सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ लाती तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के एहतराम के लिए खुद खड़े हो जाते, अपनी बेटी को बोसा देते, प्यार देते, फिर अपनी जगह पर बिठा देते। यारो, इन दोनों बातों में एक बात तो समझ में आती है कि बेटा हो या बेटी हो, उसका तो हक है कि जब वालिदैन आए तो उनके एहतराम के लिए खड़े हो जाएं। लेकिन ये कानून समझ में नहीं आता कि जब औलाद आए तो वालिदैन, बाप या वालिदा, उनके एहतराम के लिए खड़े हो जाएं। ये कानून, अल्लाह अकबर, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के मालिक खाले के कुल ने आपको माले के कुल बना दिया। ये दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ा और अख्तियार में। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिर्फ नबी नहीं, नबियों के नबी हैं, इमामुल अंबिया हैं, सारे नबियों के सरताज मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने बड़े शान और मकाम वाले मेरे करीम आका खुद अपनी बेटी के एहतराम के लिए खड़े हो जाते। अल्लाह अकबर, तारीख के अंदर है कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन में से सिर्फ 2 ख़वातीन ऐसी हैं कि जिनके इस्तकबाल के लिए एहतराम के तौर पर मेरे आका खड़े हो जाते हैं। 2 ख़वातीन तारीख के अंदर है, 2 ख़वातीन ऐसी हैं, सिर्फ 2 ख़वातीन जिनके एहतराम के लिए मेरे करीम आका खुद खड़े हो जाते। एक हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और दूसरे नंबर पर हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इन दोनों ख़वातीन के लिए मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एहतराम के लिए मेरे करीम आका खुद खड़े हो जाते। अल्लाह अकबर, मेरे करीम आका जिस जगह तशरीफ़ फरमा होते उस मसनद की शान क्या थी, उस मसनद का मकाम क्या था। मेरे करीम आका अपनी बेटी को अपनी मसनद पर बिठाते, अल्लाह अकबर, कौन सी मसनद, क्या है मसनद, किस मकाम की मसनद। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह तशरीफ़ फरमा होते, जिस जगह बैठते, इस जगह की शान का आप अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके मक्का में तशरीफ़ लाने से पहले अल्लाह करीम ने शहर मक्का की कसम नहीं उठाई। जब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ़ लाए, विलादत भी वहीं पर हुई, तो अल्लाह करीम ने निस्बत मुस्तफ़ा से शहर मक्का की कसम उठाई। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में तशरीफ़ लाए, अल्लाह करीम ने उसी ज़माने की कसम उठाई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शय को पसंद फरमाया, अल्लाह करीम ने उसी शय की कसम उठाई। यारो, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ निस्बत कर जाए उसी चीज़ की कसम खुद रब करीम उठाए। तो जिस जगह मेरे करीम आका अपनी मुसनद पर, अपनी जगह पर बैठते होंगे, उस बैठने वाली जगह का मकाम क्या होगा। अल्लाह अकबर, ये सारी कायनात नीचे थी। अब सुनिए मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनद, उसका मकाम, उसकी शान क्या थी कि जब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लामकानों पर तशरीफ़ ले गए
اللہ اکبر، ساری کائنات نیچے تھی، مشرق و مغرب بھی نیچے تھا، شمال و جنوب نیچے تھا، ساتوں آسمان نیچے تھے۔ مختصر کر رہا ہوں، سارے انبیاء نیچے تھے، سارے ملائکہ، سارے فرشتے نیچے تھے، حور غلمان، یہ ساری کائنات نیچے تھی، سدرۃ المنتہا بھی نیچے تھا، اللہ کے ناموں کے حجابات بھی نیچے تھے۔ قرآن وضاحت کرتا ہے، فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، ساری کائنات نیچے تھی، سب سے اوپر عرش اعظم پر یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا۔ میرے کریم آقا کی مسند وہی ہے، میرے کریم آقا جس جگہ بیٹھتے تھے اس مسند کا مقام یہ ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوتے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تشریف لاتی تو میرے آقا احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کو پیار کرتے، پھر اسی جگہ اسی مسند پر میرے آقا حضرت سیدہ فاطمہ کو بٹھاتے۔ اور دوسری بات عرض کر رہا ہوں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کا یعنی دنیا سے پردہ فرمانے کا حضرت سیدہ فاطمہ کو ذکر کیا۔ میرے کریم آقا نے فلاں دن دنیا سے میں رخصت ہو جاؤں گا، روح پرواز ہو جائے گی، اپنے پردہ فرمانے کا وقت میرے کریم آقا نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بتایا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رونے لگ گئی۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی بیٹی کو قریب کر کے حضرت فاطمہ اپنی بیٹی کے کان میں کوئی بات کہی جس پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا مسکرانے لگی۔ قریب ہی حضرت سیدہ عائشہ موجود تھی، حضرت عائشہ نے کہا اے فاطمہ، اللہ کے نبی نے تیرے کان میں کون سی بات کہی ہے مجھے تو بتاؤ۔ حضرت سیدہ فاطمہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے میرے کان میں یہ بات کہی ہے کہ بیٹی گھبراؤ مت، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم جنت کی عورتوں کی تم سردار ہو؟ خوش ہو جا، کیا تم اس بات پر خوش نہیں، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ جنت کی ساری عورتوں کی تم سردار ہو؟ اللہ اکبر۔ یہ فرمان بھی میرے آقا کا اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جب قرآن کی آیہ مبارکہ نازل ہوئی نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ تفسیریں اٹھائیں، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صبح کے وقت نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے، مسجد میں بعد میں جاتے، پہلے حضرت فاطمہ کے دروازے پر جاتے، اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ کے دروازے سے دستک دے کر پھر مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے۔ سامعین محترم، اس مہینے کے اندر یہ ساری نسبتیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی اسی مہینے میں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے میں، زبور، تورات، انجیل، قرآن پاک کا نزول بھی اسی مہینے میں، بہت ساری نسبتیں ہیں۔ اس مہینے کے اندر قیام کی اپنی فضیلت، رکوع کی اپنی فضیلت، سجدے کی اپنی فضیلت، تشہد کی اپنی فضیلت، رات کی اپنی فضیلت، دن کی اپنی فضیلت، صبح کی اپنی فضیلت، شام کی اپنی فضیلت، سحری کی اپنی فضیلت، افطاری کی اپنی فضیلت، ہر وقت ہر آن اس مہینے کے اندر خدا کی رحمت برس رہی ہے۔ لہذا یہ ماہ مقدس عظمتوں رفعتوں والا مہینہ، بقیہ جو دن بھی رہتے ہیں وہ دن آپ کوشش کریں کہ ماہ مقدس ہم سے راضی ہو کر خدا کی بارگاہ میں جائے۔